دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوا سے علاج کر لیا اور افاقہ نہیں ہوا تو آزمائے 7 رنگ جو دیں آپ کو 7 بیماریوں سے نجات۔ دنیا رنگوں سے بھری ہوئی ہے اور قدرت کے حسین نظارے ہر سو بکھرے ہوئے ہیں جنہیں دیکھ کر آنکھوں کو سکون ملتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ دنیا کے سارے پتے سبز رنگ لیے ہوئے ہیں اور آسمان نیلا ہے؟ دیکھا جائے تو پانی کا کوئی رنگ نہیں ہے، لیکن اس کا بے رنگ ہونا ہی اس کا سب سے خوبصورت رنگ ہے۔ جب بھی آپ کسی سرسبز وادی کا سفر اختیار کرتے ہیں تو کتنا سکون محسوس کرتے ہیں۔ یہ رنگ آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت پر بے حد مفید اثرات ڈالتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی بیماریوں میں رنگوں کو علاج کی غرض سے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ علاج کئی طرح سے کیے جاتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے جس بیماری کا علاج کرنا مقصود ہو تو مریض کو اس رنگ کا لباس پہننے کو کہا جاتا ہے، یا پھر گھر کی در و دیوار پر اسی رنگ کا روغن کروا دیا جاتا ہے، یا پھر جسم کے پریشر پوائنٹ پر مطلوبہ رنگ لگا دیا جائے تو یہ کسی جادو کی طرح کام کرتا ہے۔ رنگوں سے علاج کو کلر تھراپی بھی کہا جاتا ہے۔ جانتے ہیں کہ یہ رنگ کس طرح آپ کے علاج میں مدد دے سکتے ہیں۔ نیلا رنگ، یہ رنگ افسردگی اور جسم میں درد کو دور کرنے کے لیے مفید تصور کیا جاتا ہے۔ گہرے نیلے رنگ اعصاب کو پرسکون حالت میں رکھتے ہیں۔ ایسے افراد جنہیں بے خوابی یا نیند کے مسائل کا سامنا ہے وہ اس رنگ کا لباس پہنیں یا کمرے میں ہلکا نیلا روغن کروا لیں۔ ایسے بچے جو بہت سست ہوں، ان کے سیدھے ہاتھ کی سیدھی طرف جہاں سے ہتھیلی شروع ہوتی ہے اس کے درمیان سے سیدھی جانب اس رنگ کا دائرہ سا بنا دیں، یہ ان کی سستی کو دور کر دے گا۔ سبز رنگ، اسے فطرت کا رنگ کہا جاتا ہے۔ یہ ذہنی تناؤ کو دور کرنے اور آرام دینے میں اپنی مثال نہیں رکھتا۔ بچوں کی یادداشت بہتر کرنے کے لیے الٹے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور انگلی کے کناروں پر اس رنگ کے چھوٹے دائرے بنا دیں۔ پیلا رنگ، پیلا رنگ آپ کے موڈ کو بہتر بنانے اور آپ کو خوش اور پر امید بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جب بہار کے موسم کو خوش آمدید کہا جاتا ہے تو پیلا اور اورنج رنگ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس رنگ کو ذیابطیس کے لیے استعمال کیا جائے تو کافی بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے پیلے رنگ کے مارکر سے سیدھے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کے درمیان میں ایک بڑا ڈاٹ لگا دیں۔ یہ ذیابطیس کو بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اسے روزانہ لگائیں۔ نارنگی رنگ، یہ بھی پیلے رنگ کی طرح خوشی کے جذبے کے اظہار کا رنگ ہے، ساتھ ہی دماغی سرگرمیوں کو متحرک کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ سرخ رنگ، یہ آپ میں جوش کو پروان چڑھاتا ہے۔ یہ ایسے افراد کو متحرک میں کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے جو تھکے ہوئے ہوں یا ذہنی تناؤ کا شکار ہوں، اس لیے اسے احتیاط سے استعمال کیا جاتا ہے۔ گلابی رنگ، یہ رنگ بھی سکون آور خصوصیات رکھتا ہے۔ ایسے افراد جنہیں نیند نہیں آتی ہو تو الٹے بائیں ہاتھ کی پشت پر جہاں سے کلائی شروع ہوتے ہیں اس کے دونوں کناروں پر ایک ایک بڑے ڈاٹ لگا دیں، انشاءاللہ اچھی نیند آئے گی۔ سرمئی رنگ، یہ رنگ اپنے اندر بہت ساری خصوصیات رکھتا ہے، ذہن کو تیز کرنے، بینائی کے مسائل اور بالوں کے لیے بھی بہت افادیت رکھتا ہے۔ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے چٹکی بناتے ہیں، دونوں کے کناروں پر اس رنگ کے چھوٹے ڈاٹ بنا دیں، یہ ذہن کو تیز کرنے میں معاونت کریں گے۔ ہماری صحت کے 9 مسائل پیروں کی مساج سے دور۔ پیروں کا مساج پرسکون نیند کے لیے بہترین ہے۔ پیروں کے مساج سے پورے دن کی بھاگ دوڑ سے ہونے والی تھکن اتر جاتی ہے، اور بدقسمتی سے ہم میں سے زیادہ تر افراد پاؤں کی جانب توجہ نہیں دیتے۔ ترقی یافتہ ممالک میں فٹ مساجنگ بہت مقبول ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اگر پاؤں کا مساج کر لیا جائے تو یہ صحت کے لیے کتنا مفید ہے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے اگر پاؤں کا مساج کر لیا جائے تو جسم میں خون کی روانی متاثر نہیں ہوتی، آکسیجن جسم کے تمام حصوں تک پہنچ جاتی ہے۔ پاؤں کا مساج پرسکون نیند کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ذہنی دباؤ، بے خوابی کو دور کر کے
دماغ کو پرسکون کر دیتا ہے۔ زیادہ تر کھڑے ہو کر کام کرنے والے افراد یا حاملہ خواتین کے پاؤں میں سوجن ہو جانا ایک عام بات ہے۔ اگر سونے سے پہلے پاؤں کا مساج کر لیا جائے تو سوجن صبح تک ختم ہو جاتی ہے۔ پاؤں کے انگوٹھوں کے دونوں جانب اگر مساج کر لیا جائے تو یہ آپ کی بھوک کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دانت میں تکلیف ہے تو پاؤں کی دوسری، تیسری اور چوتھی انگلیوں کے مساج سے دانت کے درد میں آرام پہنچتا ہے۔ کان میں درد ہونے کی صورت میں پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ دن بھر کی تھکن کے بعد رات کو پاؤں کا مساج پورے جسم کی تھکن کو کم کر کے آرام پہنچاتا ہے۔ انگوٹھے کے نیچے والی جگہ کو دبایا جائے تو یہ تھائرائیڈ گلینڈ میں آرام فراہم کرے گا۔ تھائرائیڈ گلینڈ کی کارکردگی میں بہتری آنے سے آپ کے ذہنی تناؤ میں کمی آئے گی۔ اگر آپ مسلسل تناؤ کا شکار ہیں تو اس جگہ کو ضرور دبائیں۔ اگر آپ ایڑیوں کے درمیان والی جگہ کو دبائیں گے تو یہ جسم سے تمام زہریلے مادوں کو نکالنے میں بہت مدد دے گا۔ ایسے افراد جو تمباکو نوشی کرتے ہیں انہیں اس جگہ دبانے سے کافی سکون ملتا ہے۔ شکریہ۔